المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث، اس کا 28واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ درس میں اقسام الصحیح پہ بات کی کہ صحیح کی قسمیں۔ اس میں ہم نے بات کی کہ صحیح کی دو قسمیں ہیں، ایک الصحیح لذاتہ، الصحیح لغیرہ۔ یہ دو قسمیں جو صحیح کی ہیں وہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی۔ الصحیح لذاتہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ جس میں وہ صفات جو صاحب کتاب نے، صاحب متن نے جن صفات کا تذکرہ صحیح میں کیا ہے، جب وہ صفات وجہ کمال اور تمام یعنی مکمل جب وہ صفات ہوں تو ہم ایسی حدیث کو صحیح لذاتہ ہی کہتے ہیں، یعنی جس میں کوئی نقص نہ ہو ان صفات کے حوالے سے، یعنی اتصال السند ہو۔ اتصال السند تو ہم نے خود بتایا کیونکہ صاحب کتاب نے اتصال السند پہ بات نہیں کی ہے۔ پھر ہم نے عدالہ، ضبط، عدم شذوذ، عدم اللہ وغیرہ یہ سب جب ہم نے ڈسکس کیا تو صحیح لذاتی سے اب مراد یہ ہے کہ یہ صفات اپنے کمال اور اپنے مکمل ہونے کے اعتبار سے جب ایک ہی سند میں ہو تو ایسی حدیث کو ہم صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے صحیح لغیرہ کی بات کی تو صحیح لغیرہ میں ہم نے کہا کہ اگر اس میں کوئی قسم کا کسی بھی قسم کا کوئی قصور ہو، کوئی کمزوری ہو اور کوئی ایسی سند مل رہی ہو جو اس کمی کو، اس قصور کو مکمل کرے یا کثرت ترک کی وجہ سے یہ کمی مکمل ہو جائے، تو ایسی حدیث جو ہے وہ بذات خود تو صحیح نہیں ہوتی لیکن دوسروں کے آنے سے وہ صحیح ہو جاتی ہے، اس کو ہم صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے حسن پہ بات کی۔ حسن کے حوالے سے ہم نے کہا کہ یہ اصل میں وہ حدیث ہوتی ہے جس میں صحیح کے مقابلے میں خفیف الضبط راوی ہوتا ہے۔ تام الضبط صحیح ہوتا ہے اور خفیف الضبط حسن حدیث ہوتی ہے۔ یہ ہم نے بتایا کہ یہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا مسلک ہے، تو اس پہ بھی ہم نے بات کی۔ پھر ہم نے مثال بھی دی، اور وہ معروف مثال جس میں حضرت محمد ابن عمرو ہے جو کہ صدوق ہے۔ صدوق کے بارے میں نے بتایا کہ یہ راوی ایسا ہوتا ہے جس کی حدیث کو حسن شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ قلیل الضبط ہوتا ہے، اس میں خفیف الضبط راوی ہوتا ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی۔ پھر ہم نے اس کے حکم کے حوالے سے کہ حسن حدیث پہ کیا حکم لگے گا، تو ہم نے کہا یہ صحیح کی طرح ہوتا ہے اور اس سے حجت لی جاتی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ صحیح کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ علماء کا اجماع ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور یہ شریعت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ترک کر دے، نہ حسن حدیث کو ترک کر سکتا ہے نہ صحیح حدیث کے حکم کو ترک کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے اقسام الحسن پہ بات کی کہ حسن کی دو قسمیں ہوتی ہے، الحسن لذاتہ اور الحسن لغیرہ۔ حسن لذاتہ پہ صاحب کتاب نے ہی کہا ہے کہ اگر خفیف الضبط راوی کسی سند میں ہے اور کوئی دوسری حدیث نہیں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن لذاتہ۔ اور پھر بیچ میں صاحب کتاب نے ضعیف پہ بات کی، اور ضعیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وما فقد فیہ الشرائط المعتبرہ فی الصحیح کلاً او بعضاً فہو ضعیف، کہ وہ حدیث جس میں شرائط معتبرہ جو ہے اگر وہ صحیح حدیث میں مکمل طور پر یا ان میں سے کچھ بعض جو شرائط ہے وہ غائب ہوں، وہ مفقود ہوں، تو ایسی حدیث کو ہم ضعیف کہیں گے، کیونکہ وہ شرائط جب مکمل نہ ہوں، جو ہم نے 5 شرائط صحیح حدیث کی پڑھی ہیں، تو ایسی حدیث کو ہم ضعیف کہیں گے۔
اور پھر حسن لغیری جب ہم نے پڑھا تو وہ ان ریفرنس ٹو ضعیف، ضعیف کے حوالے سے ہم نے پڑھا سمجھا کہ وہ ضعیف یہ ہے، والضعیف ان تعددت طرقہ وانجبر ضعفہ یسمى حسنا لغیرہ، اور ضعیف کہ اگر تعدد طرق ہو جائے یعنی کئی سندوں سے ضعیف حدیث آ جائے اور جو ضعف اس میں ہے اور وہ ضعف بھی وہ اس میں جو کمی پائی گئی جس لحاظ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا اور وہ ضعف کی کمی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے تو ایسی حدیث کو ہم حسن لغیری کہتے ہیں. یعنی وہ ضعیف حدیث جو خود حسن نہیں ہو سکتی لیکن دوسری سندوں کے آنے سے وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے تو ایسی حدیث کو ہم حسن لغیری ہی کہتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ حسن لغیری جو ہے یہ اپنے ذات میں ضعیف ہوتی ہے اور اگر اس کا ضعف دوسری سند کے آنے سے دور ہو جاتا ہے تو اس کو حسن کہا جائے گا، لیکن یہ حسن غیر کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. اور ضعیف جب تعداد طرق میں زیادہ ہو جائے ولم یکن سبب ضعفہ فسق الراوی او کذبہ، اگر ضعیف ہونے کا سبب راوی کا فسق یا اس کا جھوٹ نہ ہو تب جا کر وہ حسن بن جاتی ہے. اگر ضعیف اس لیے ہے کیونکہ راوی فاسق ہے یا راوی کذاب ہے تو ایسی صورت میں دوسرے اسناد آنے سے حدیث حسن کے درجے میں داخل نہیں ہوگی، وہ ضعیف ہی رہے گی. کیونکہ عدالت کا مسئلہ ایسا ہے جس کو ہم دوسری سند کے ذریعے سے دور نہیں کر سکتے. ایک راوی ضعیف ہے، دوسری سند سے حدیث آ رہی ہے تو اس کا ضعیف جو ہے وہ صدق میں نہیں بدل جائے گا، وہ ضعف ہی رہے گا، وہ اس کا جھوٹ کہنا. اگر وہ ضعیف اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کا جھوٹا ہونا جھوٹا ہی رہے گا، وہ سچا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد ہم یہاں پہنچے جو النقصان المعتبر فی الحسن، کہ وہ کون سا نقصان ہے جو معتبر ہے حدیث حسن میں. وظاہر کلامہم، اور ان کے کلام کا ظاہر یہ بتا رہا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اصولین جو ہے یا محدثین جو ہے ان کا کلام جو ہے اس کا ظاہر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہ یجوز، کہ یہ جائز ہے، ان یکون جمیع الصفات، کہ ہوں تمام صفات المذکورہ جو بیان کی گئی ہے فی صحیح میں، ناقصاً فی الحسن، وہ حسن میں ناقص ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا کہ تمام صفات نہیں ہے، یہ صرف ضبط کا معاملہ ہے جس میں آپ کسی قسم کا نقص قبول کر سکتے ہیں، صرف ضبط کا. عدالت میں کوئی نقص قبول نہیں ہے. تو ظاہر کلام سے پتہ چلتا ہے، جو صاحب کتاب نے کلام لکھا ہے حسن کے حوالے سے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ جمیع صفات مذکورہ، جو اوپر متن میں صفات بیان کی گئی ہے، وہ تمام کی تمام صحیح حدیث کی جو صفات ہے وہ ناقص ہو سکتی ہے حسن حدیث میں، جبکہ بات وہ نہیں ہے. لیکن التحقیق، لیکن تحقیق یہ ہے، محقق بات یہ ہے، ان النقصان الذی اعتبر فی الحسن انما ہوا بخفت الضبط، کہ وہ نقصان جس پہ اعتبار کیا جاتا ہے حسن میں وہ صرف یہ ہے کہ ضبط ہلکا ہو، اس کا ضبط کم ہو. وباقی صفات بحالہا، اور باقی صفات جو ہے وہ اپنے حال پہ باقی رہنی چاہیے. یعنی جو ضبط ہے صرف وہاں مسئلہ ہو سکتا ہے، شاذ ہونا، علت ہونا، یا راوی کی عدالت مجروح ہونا، یہ ایسی صفات، یا اتصال السند نہ ہونا، یہ ایسی صفات ہے جن میں کوئی کمپرومائز نہیں. البتہ ضبط میں اگر خفیف الضبط ہے تو وہ ایسا نقصان ہے جس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، باقی کسی قسم کا نقصان قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں تک ہم نے بات مکمل کی تھی. اب یہاں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شرطان، کہ ہمارے پاس دو شرطیں ہیں. این یروا من طریق آخر فاکثر علی ان یکون طریق الآخر مثلہ او اقوی منہ. تو اس چیز پہ آپ فوکس کر لیجئے کہ راوی جو ہے، حدیث جو ہے وہ روایت کی جائے دوسری سند سے یا اس سے زیادہ دوسری اسناد آ رہی ہو، اس چیز کے ساتھ کہ جو دوسری سند آ رہی ہے وہ اس کے جیسی ہو. اگر ضعیف ہے، ہلکی ضعیف، تو دوسری بھی ہلکی ضعیف ہے، یا اس سے زیادہ مضبوط ہو. اگر ایک ہلکی ضعیف ہے، دوسری حسن لذاتی ہی ہے، تو وہ آ کر اس کمزور ضعیف حدیث کو بھی حسن لغیری ہی بنا سکتی ہے.
ان یکون سبب ضعف الحدیث اما سوء حفظ روایتی راوی ہی، کہ جو ضعف کا سبب ہے حدیث میں وہ یا تو اس کے راوی کے حفظ کی کمزوری ہو، و اما انقطاع فی سندہ، یا اس کی سند میں انقطاع ہو، او جہالتن فی رجالہ، یا مجہول ہو اس کا راوی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے ضعف کی وجہ۔ اور اگر دوسری سند آ گئی وہ اس کے حفظ کے کمزوری کو بھی دور کر سکتا ہے، وہ انقطاع کو بھی دور کر سکتا ہے، اور وہ راوی کی جہالت کو بھی دور کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی حدیث جو ہے وہ حسن لغیرہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس مراتب مقبول، جو مراتب ہمارے ہیں، درجے ہے، لیولز ہے مقبول کے، وہ اب اس طرح ہے۔ خبر جو ہے وہ یا تو صحیح ہو سکتی ہے یا حسن ہو سکتی ہے، اور صحیح کی ہم نے دو قسمیں پڑھی، صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری ہی، اور حسن کی بھی ہم نے دو قسمیں پڑھی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی۔ تو یہ مقبول ہے، جس حدیث کو ہم قبول کرتے ہیں اس کو قابل حجت سمجھتے ہیں۔ تو یہ چار قسمیں اب ہمارے پاس ہے، اصلاً دو ہی ہے، صحیح اور حسن۔ اب جب ان دو کی بھی دو قسمیں ہیں تو اب کل ملا کے ہمارے پاس چار قسمیں مقبول کی ہے، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، جو قابل حجت ہے، جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، جن پہ عمل کرنا خود بخود واجب بن جاتا ہے اگر وہ حدیث حکمی ہو۔ اب دوسری چیز کہ ان کے نیچے کیا ہے، اگر آپ حسن لغیری کے نیچے جائیں گے تو وہ ضعیف ہوگی۔ تو اسی لیے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ضعیف اگر ہلکی ضعیف ہے تو وہ قابل حجت بن سکتی ہے جب وہ حسن لغیری کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو ہم مختصراً کہیں گے کہ صحیح لغیری ہی اصل میں حسن لذاتی ہی پلس حسن لذاتی ہو سکتی ہے، تو وہ صحیح لغیری ہی بن جاتی ہے۔ اور حسن لغیری ہی ضعیف پلس ضعیف، ہلکا ضعیف، یہ نہیں کہ اس کی عدالت مجروح ہو، ضعیف پلس ضعیف حسن لغیری ہی ہو سکتی ہے۔ اب آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے الفصل الخامس، پانچویں فصل۔ پانچویں فصل جو ہماری ہے یہ اصلاً کنیکٹڈ ہے ہماری چوتھی فصل کے ساتھ۔ آپ اپنی کتاب پہ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ ہم نے چوتھی فصل میں پڑھا، کچھ چیزیں وہاں آئی حدیث صحیح کے باب میں، تو ان کا ہی تذکرہ اب پانچویں فصل میں۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہے، لیکن صاحب کتاب ان کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں، ہمارے ماتن اس کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الفصل الخامس، پانچواں چیپٹر جو ہے، پانچواں باب جو ہے اس کتاب کا، فی عدالت و ضبط، یہ عدالت میں ہے اور ضبط میں۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے پڑھی، عدالت بھی پڑھی اور ضبط بھی پڑھی۔ ووجوہ التان المتعلقہ بہما، اور وجوہ کیا ہے تان کے جو عدالت اور ضبط سے متعلق ہیں، کہ کب آپ کی عدالت اور ضبط یہ مطعون ہوتی ہے، کب ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ وجوہات کیا ہے۔ تو اس پہ یہ ہمارا سارا فصل جو ہے وہ اس پہ بات کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم ایک ایک کر کے اس چیز کو لیں گے۔ پہلی چیز ہے العدالہ۔ تو عدالہ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں گے، العدالہ والعدالۃ ملکۃ فی الشخص تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءہ، کہ عدالہ سے کیا مراد ہے؟ عدالہ سے مراد انسان کے اندر پائی جانے والی وہ خوبی ہے، ملکہ، وہ استطاعت ہے جو ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہے، تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءہ، جو اس شخص کو آمادہ کرتی ہے یا اس کو لیتی ہے کہ وہ خیال رکھے، ہمیشہ خیال رکھے تقوی کا اور مروءہ کا۔ یعنی عدالہ اصل میں ایسی چیز ہے، اس پہ ہم نے بحث کی جب ہم نے صحیح حدیث کی تعریف پڑھی۔ عدالہ ایک انسان کے اندر، پرٹیکولرلی ایک راوی کے اندر، اگر ہم حدیث کی بات کریں، اس کے اندر ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی کیپیسٹی ہے، ایک ایسی صلاحیت ہے،
تحملہ جو اس شخص کو لے جاتی ہے علی ملازمت التقوی والمروہ، جو اس شخص کو تقوی اور مروہ کا ہمیشہ خیال رکھنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو یہ اصل میں عدالت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہلی شرط جو ہے ایک راوی میں جو دیکھی جاتی ہے وہ عدالت ہے۔ تو عدالت کا تعلق اس شخص کے تقوی اور مروہ سے، اور صاحب کتاب خود بتا رہے ہیں کہ یہ تقوی اور مروہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو تو تقوی سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر جو ڈیفینیشن تقوی کی ہے یہ ٹیکنیکل ہے فانی حدیث کے اعتبار سے۔ تو ماتن کہتے ہیں التقوی، تقوی یہ ہے، والمراد بالتقوی، تقوی سے مراد یہ ہے اجتناب الاعمال السیئہ، کہ ایک راوی یا ایک شخص وہ اجتناب کرے برے اعمال سے، من الشرک، شرک میں سے، والفسق، فسق میں سے، والبدعت، بدعت میں سے، وفی الاجتناب عن الصغیرہ خلاف، اور اجتناب کرنا صغیرہ گناہ سے اس میں اختلاف ہے۔ تو اصلاً جو تقوی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص برے اعمال سے اجتناب کرے، تو اس میں کچھ مثالیں ان نے دی ہے۔ پہلی مثال شرک کی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، والفسق، اور پھر بدعہ، وفی الاجتناب عن الصغیرہ خلاف، صغیرہ کے حوالے سے، گناہ صغیرہ کے حوالے سے اختلاف ہے۔ والمختار عدم اشتراطہ، اور مختار قول کیا ہے، یعنی جس قول کو چنا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے شرط ہونے کے بارے میں کہ اس کا شرط ہونا قبول نہیں کیا جاتا، کہ صغیرہ جو ہے، صغیرہ سے اجتناب ضروری نہیں ہے۔ والمختار عدم اشتراطہ، کہ مختار یہ ہے کہ اس کے عدم کو مانا جائے کہ یہ شرطوں میں شامل نہیں ہے۔ لخروجہ عن الطاقہ الا الاصرار علیہا، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جو صغیرہ سے اجتناب ہے یہ انسان کے طاقت سے باہر ہے۔ انسان صغیرہ میں پڑ جاتا ہے، چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مختار مذہب، اس میں مختار مسلک یہ ہے کہ اس کو شرط میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ لخروجہ عن الطاقہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو چھوٹے گناہوں سے بچنا یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ الا الاصرار علیہا، سوائے یہ کہ ان چھوٹے گناہوں پر اصرار کیا جائے۔ یہ ہم نے گزشتہ درس میں بات کی ہے کہ جب چھوٹے گناہوں پر اصرار کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ گناہ آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، لکونہ کبیرہ، کیونکہ یہ چھوٹے گناہوں پہ دوام جو ہے وہ اس کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ تقوی جو عدالت کی ایک بنیادی شرط ہے، اس میں پہلی چیز یہ کہ شرک، فسق اور بدعت سے بچا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ صغیرہ پر دوام کرنے سے بچا جائے، کہ صغیرہ پہ اصرار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مختار مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صغیرہ میں مبتلا کبھی ہو جائے لیکن دوام نہ ہو تو اس کی عدالت کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ ایک عام انسان، ایک مسلمان متقی، اس سے بھی صغیرہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ سرزد ہونا، ان سے رکنا کہ سرزد نہ ہو، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ پھر اس کے بعد عدالت کا دوسرا حصہ جو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے وہ ہے المروہ، کہ دوسری چیز جو ہے وہ مروت ہے۔ والمراد بالمروہ، صاحب کتاب لکھتے ہیں اور مراد کیا ہے مروت سے، وہ ہے التنزہ عن بعض الخصائص والنقائص، کہ بچنا بعض خصائص اور نقائص سے، یعنی خصیص بری چیزیں، نچلے درجے کی چیزیں، والنقائص اور نقص سے، کمزوریوں سے، التی ہی خلاف مقتضی الہمت والمروہ، یہ خصائص اور نقائص کیا ہے، یہ ہے جو ہمت اور مروہ کے مخالف ہو، وہ چیزیں جو متضاد ہے، ہمت، اولو العزمی
عزم اور ہمت کے اور مروہ کے ان سے بچنا. مثل بعض المباحات دنیئہ، مثلا کچھ جائز برے کام، کچھ جائز نچلے درجے کے کام جن کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن ہے تو وہ جائز. مثلا کل اکل و شرب فی السوق، راستے میں کھانا اور پینا. آدمی جا رہا ہے اور وہ کھا بھی رہا ہے اور پی بھی رہا ہے چلتے چلتے راستے میں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا پینا جائز ہے. لیکن راستے میں کھانا پینا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اس سے ایک انسان کی جو مروہ ہے وہ پنکچر ہو جاتی ہے. اس کی جو ایک اوور آل ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے. گزشتہ درس میں جب ہم نے اس پہ بات کی تھی تو میں نے وہاں پر یہ تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اصل میں جو ایک انسان کی عزت ہوتی ہے وہ اس چیز میں ہے کہ وہ ہر اس کام سے بچے جس سے وہ لوگوں میں ایک کمزور اخلاق والا انسان سمجھا جائے. کچھ چیزیں عام انسان کر سکتے ہیں لیکن علماء نہیں کرتے. کچھ چیزیں عام انسان آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں بھی عام انسان کھا پی سکتا ہے، وہ ریسٹورنٹ پہ بھی جا کر بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن علماء اس سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ ان کی قدر و منزلت اس سے عوام میں کم ہو جاتی ہے. عوام ان کو پھر اپنا جیسا سمجھتی ہے اور ان کو اپنے اوپر محمول کرتی ہے. تو یہاں پر کل اکلی و شرب فی السوق کہ کوئی شخص بازار میں جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ خلاف مروہ ہے. اگر کسی شخص میں یہ پایا گیا تو اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. تو مروہ جو ہے وہ پنکچر نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل محفوظ ہونی چاہیے. اسی طرح سے والبول فی الطریق کہ گزرنے کی راہ ہو، کوئی راستہ ہو، اس میں آدمی پیشاب پھیر دے تو یہ بھی خلاف مروہ ہے. صاحب کتاب نے یہاں پر یہ ایگزامپل لائی ہے. اسی طرح کئی ایگزامپلز ہو سکتی ہے. کبوتر بازی کرنا، مرغے لڑانا، جو آج کل آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں میں بر صغیر میں ملوث ہے. اسی طرح سے پتنگ بازی. تو ہمارا راوی جو ہوگا وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوگا. اگرچہ آپ کوئی حکم نہیں لا سکتے کہ بھئی یہ حرام ہے کہ یہ راستے میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے. کبھی حاجت اس کو اتنی زور سے لگی کہ یہ مجبور ہوا کسی راستے میں بیٹھنے کے لیے. عام شخص کو تو آپ ممکن ہے کہ اجازت دے دیں، لیکن جب آپ کا راوی ہے اس وقت آپ کو احتیاط سے کام لینا. دیکھیے صاحب کتاب کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو آپ عوامی زندگی میں عام دیکھتے ہیں، لیکن جب علماء کی بات ہے، خواص کی بات ہے، جب روات کی بات ہے، تو اس وقت ان چیزوں کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا. وہ امثال ذالک. اور اسی طرح سے دوسری مثالیں جو ہے جو آپ دے سکتے ہیں، تو میں نے کچھ 2-3 دے دی کہ آپ مرغے لڑائیں، آپ پتنگ بازی میں ملوث ہوں، یا کسی طرح اور اسی طرح کی کچھ جو مشغولیات ہوتی ہیں جن کو عوام اچھا نہیں مانتے. ہمارے کشمیر میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو عوام جب علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ملوث ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے. سڑک پہ کھڑے ہو کر سیخ کباب کھانا، ہمارے یہاں تو اس کو آج بھی ایک اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا. تو آپ حلال و حرام پہ تو کوئی دلیل نہیں لا سکتے، لیکن اچھا نہیں ہے. تو علماء ایسی چیزوں کو جس سے ان کی مروہ، جس سے ان کی ریپوٹیشن جو ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو ایسی چیزوں کو قبول نہیں، ایسے راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کی اپنی یہ جو عدالہ ہے اس کو خراب کر رہا ہے. تو عدالہ میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی. پہلی چیز ہم نے تقوی اور دوسری چیز مروہ. پھر میں واپس آتا ہوں. والعدالۃ ملکۃ فی الشخص. یہ ایک آدمی میں عدالہ جو ہے ایک آدمی کا ملکہ ہوتا ہے، اس کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروہ. اور اس کو وہ لے جاتی ہے اس چیز کی طرف، اس کو آمادہ کرتی ہے اس چیز کی طرف کہ وہ لازم پکڑے تقوی اور مروہ. نہ تقوی اس کی
خراب اور نہ اس کی مروہ خراب ہوتا. تو تقویٰ کو ہم نے دیکھا کہ شرک فسق وغیرہ یہ سب چیزیں بدعت وغیرہ ان سے وہ محفوظ ہونا چاہیے, صغیرہ پہ دوام نہیں ہونا چاہیے. اور مروہ ہم نے کہا کہ یہ کچھ خصائص ہے, نقائص ہے جن سے بچنا ضروری ہے جو اس کی ہمہ اور اس کی مروہ کے مخالف ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اس پہ بات کی اور کچھ ایگزامپلز بھی دے دی. پھر صاحب کتاب آگے چلتے ہیں اور وہ فرق کرتے ہیں عدل الروایہ اعم من عدل الشہادہ, کہ روایت کا عدل یہ عام ہے شہادت کے عدل سے, گواہی دینے کے عدل سے. ایک تو روایہ ہے, دوسری شہادہ ہے. روایہ سے مراد حدیث روایت کرنا اور شہادہ سے مراد گواہی دینا جو عدالت میں دی جاتی ہے. جب ہم روایت کی بات کرتے ہیں تو صاحب کتاب کے یہاں یہ ایک عام چیز ہے بنسبت عدالت میں پیش ہو کر گواہی دینا. وَيَنبَغِي اور مناسب ہے ان يُعْلَمَ ان عدل الروایت اعم من عدل الشہادہ, کہ جاننا چاہیے کہ راوی کا عدل جو ہے وہ عام ہے, زیادہ عام ہے شہادت کے یعنی گواہی دینے کے عدالت کے اعتبار سے, گواہی دینے کے عدل سے. ایک گواہ جو ہے اس کی عدالت کو جب دیکھا جائے گا وہ ایک خاص معاملہ ہوتا ہے, اور جب ایک راوی کی عدالت کو دیکھا جائے گا تو وہ عام معاملہ ہوگا. فَإِنَّ عدل الشہادت مخصوص بالحر, کیونکہ جو شہادت کا عدل ہے, ایک شاہد کی عدالت جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ کہ وہ آزاد ہو. غلام کی روایت, غلام کی عدالت جو ہے وہ کورٹس میں قابل قبول, اسلامی کورٹس میں قابل قبول نہیں ہوتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں گواہی چاہیے, ایک گواہ سامنے آتا ہے لیکن وہ غلام ہے کسی شخص کا, جو پرانا طریقہ تھا غلاموں کا, آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ نوکر ہو. اگر وہ غلام ہے تو غلام کے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا. وعدل الروایت یشمل الحر والعبد, وعدل الروایہ اور جو روایت کی عدالت ہے اس میں شامل ہے دونوں, کہ آزاد بھی دے سکتا ہے اور غلام بھی دے سکتا ہے. تو اس طرح سے جو حدیث کے روایت کا معاملہ ہے وہ عام چیز ہے, اس میں ایک آزاد شخص بھی شامل ہو سکتا ہے, اس میں ایک غلام بھی شامل ہو سکتا ہے, اور دونوں یہ شخص جو ہے ان کی جو عدالت ہے اس کو قبول کیا جائے گا بنسبت یہ کہ ایک گواہ کو عدالت دینی ہے تو اس کی عدالت تب قبول کی جائے گی, اس کی گواہی تب قبول کی جائے گی جب وہ آزاد ہو. تو وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ اور مناسب یہ ہے کہ جانا جائے ان عدل الروایت اعم من عدل الشہادہ, کہ روایت کی راوی کی عدالت جو ہے وہ عام ہے ایک گواہی دینے والے کی عدالت سے. فإن عدل الشہادت کیونکہ گواہی دینے والے کی عدالت جو ہے مخصوص بالحر وہ خاص ہوتی ہے اس کی آزادی کے ساتھ کہ وہ آزاد ہونا چاہیے. وعدل الروایت یشمل الحر والعبد اور جو ایک راوی کی عدالت ہے اس میں شامل ہے دونوں چیزیں کہ وہ آزاد بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلام بھی ہو سکتا ہے. الضبط, اب اس کے بعد دوسری چیز آ رہی ہے, یہ عدالت ہو گئی, اب دوسری چیز آ گئی ضبط. تو ہمارے راوی کی دوسری صفت یہ ہے جو ہم نے پچھلی فصل میں بیان کی. تو ضبط کیا ہے؟ والمراد بالضبط, ضبط سے مراد ہے حفظ المسموع, جو کچھ سنا جائے, جو کچھ سنا گیا ہو اس کی حفاظت کرنا. یعنی سنی ہوئی بات جو ہوتی ہے اس کی حفاظت اصل میں ضبط کہلاتی ہے. اگر راوی نے کوئی چیز سنی تو اس کی حفاظت اس کے ضبط کو محفوظ کر لیتی ہے. وَتَثْبِيتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْاِخْتِلَالِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِحْضَارِهِ. اور جب ہم بات کرتے ہیں ضبط کی تو اس کا ڈائریکٹ امپلیکیشن اس چیز پہ ہے کہ وہ ثابت ہو اس کا حفظ
بھول جانے سے اور اس میں خلل مچ جانے سے، اس حیثیت سے کہ اس کو وہ استحضار میں ہو کہ جب بھی اس کو اس حدیث کو بیان کرنا ہے جو اس نے سنی ہے وہ اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. یعنی ضبط سے مراد یہ ہے کہ انسان سنی ہوئی بات کو محفوظ کر لے. وَتَثْبِيتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْاِخْتِلَالِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِحْضَارِهِ، اور اس کو فوت ہونے اور خلل پیدا ہونے سے اس طرح بچا لے کہ ہم وقت اس کو صحیح انداز سے پیش کرنے پر قادر رہے. یعنی اس کو ہر وقت اس کا استحضار ہونا چاہیے، جو کچھ اس نے سنا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ وہ تازہ رہنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا اختلال، اس میں کسی قسم کا خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے. جب راوی میں اس قسم کا ضبط ہو کہ جو کچھ اس نے سنا اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے، وہ اس کو بھول نہیں رہا ہے، اگر بھول نہیں رہا ہے لیکن ساتھ میں خلل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو کسی قسم کا وہم اس اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، تب جا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ راوی کا ضبط ہے. اب اسی ضبط کو جیسا کہ ہم نے پڑھا گزشتہ فصل میں، الضبط جو ضبط ہے قسمان، یہ دو طرح سے ہوتا ہے. تو ضبط ہمارے یہاں دو طرح سے. پہلا کیا ہے؟ الضبط قسمان، ضبط صدر و ضبط الکتاب. ضبط دو طرح سے ہے. ایک تو ہے ضبط الصدر، یہ ہم نے پڑھا کہ سینے کا ضبط، و ضبط الکتاب دوسرا جو کچھ لکھا گیا ہے، نوٹس جو ہے ان کا ضبط. فضبط الصدر بحفظ القلب و وعیہ، اور جہاں تک سینے کا ضبط ہے یہ اصل میں ہوتا ہے کہ ایک انسان اس کو حفظ کر لے، محفوظ کر لے دل میں، اور دل میں بات کو محفوظ رکھنا، اسی کو ضبط الصدر کہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا. وضبط الکتاب بصیانتہ عندہ الی وقت الادا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کتاب کا ضبط، نوٹس کا ضبط، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محفوظ کرنا اپنے پاس اس وقت تک جب وہ اس کو ادا کرے. یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ حدیث میں جب آپ سماع حدیث کرتے ہیں، یعنی جب آپ استاد سے حدیث سنتے ہیں، ایک راوی جب استاد سے حدیث سنتا ہے اس کو ہم حدیث لینے کو ہم تحمل کہتے ہیں. ایک استاد نے حدیث پڑھی اور شاگرد اس کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ سن رہا ہے، تو اس کو ہم تحمل کہتے ہیں. یعنی وہ حدیث لے رہا ہے، حدیث کو اپنے یہاں محفوظ کر رہا ہے، وہ اس کو زبانی بھی یاد کر سکتا ہے اور وہ اس کو لکھ کے اپنے نوٹس میں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. پھر ایک دوسرا وقت آتا ہے جب یہ شاگرد نہیں رہتا ہے بلکہ استاد بن جاتا ہے. تو جب یہ استاد بن جائے، اب یہ وہی حدیث بیان کرے گا جو حدیث اس نے اپنے استاد سے سنی ہے. تو جب یہ حدیث بیان کرے گا اس وقت اس حدیث بیان کرنے کو ہم ادا کہتے ہیں. تو یہاں پر الی وقت الادا جو ہے، یعنی کہ وہ اس وقت تک اس کو اپنے پاس اسی طرح محفوظ کر لے جس طرح سے اس نے تحمل کیا تھا سماع حدیث کے دوران. جب وہ اس کو اس وقت تک جب وہ استاد بن رہا ہے اور اب اس کو بیان کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ ضابط ہے، یہ ضبط والا ہے، یہ راوی ضبط والا ہے. تو دو قسمیں جو ہے، پہلی قسم یہ کہ حافظہ مضبوط ہو، جب تحمل کیا تو کسی حدیث کو یاد کیا، اس کو اپنے حافظے میں رکھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ضبط الصدر. اور دوسرا یہ کہ اس کی لکھائی جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ خود پڑھ سکے، خود سمجھ سکے کہ میں نے لکھا کیا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی استاد کسی کو اپنی رائٹنگ دیتا ہے، اپنے نوٹس دیتا ہے، تو اس شخص کی وہ صلاحیت ہونی چاہیے اور استاد نے اس کو اس طرح سے ترتیب دیا ہو، اس کو اس طرح سے ٹرین کیا ہو کہ وہ اس کو سمجھ پائے کہ میرے استاد نے نوٹس میں کیا لکھا ہے. تو اگر ایسی صورت ہے کہ کسی کے پاس کتاب ہے، کسی کے پاس نوٹس ہے، کسی کے پاس اپنا ریکارڈ ہے لکھا ہوا، تو اس کی حفاظت بالکل اسی طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ اس کو پڑھ پائے، اور جب وہ ادا کرے تب تک وہ نوٹس اس کے پاس محفوظ ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے نوٹس بیچ میں کہیں گم ہو گئے اور اس کے بعد وہ ادا کر رہا ہے.
ادا وہ نوٹس کے ساتھ کرنا چاہیے. پھر ادا کرنے کے بعد بھی اگر اس کے بعد ان کے نوٹس کہیں گم ہو جائے یا ضائع ہو جائے, جل جائے, پانی کی وجہ سے خراب ہو جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو, تو وہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. لیکن جب وہ ادا کرے تب تک ان کو محفوظ کرنا لازمی ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے ضبط میں. ایک یہ کہ جب اس نے سنا تب سے لے کر, یعنی جب اس نے تحمل کیا اس حدیث کا, تب سے لے کر جب وہ اس کو ادا کرے, جب وہ اس حدیث کو بیان کرے, تو اس وقت تک وہ اس کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے. اس کو کسی قسم کا خلل ذہن میں نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کی کوئی ابہام اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے جو کچھ اس نے سنا اس کے حوالے سے. اب اگر اس نے لکھا ہے تو وہ نوٹس اس کے پاس تب تک محفوظ ہونے چاہیے جب تک وہ اس حدیث کو بیان کر رہا ہے. اگر حدیث بیان کرنے کے بعد, یعنی ادا کے بعد, جس نے حدیث یاد کی ہے اگر اس کی یادداشت میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. جس نے حدیث لکھ کے رکھی تھی ادا کرنے کے بعد اگر اس کے نوٹس چوری ہو جائے, گم ہو جائے, تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ادا سے پہلے اگر حافظہ منتشر ہوا, متاثر ہوا یا نوٹس غائب ہوئے تو اس راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو ضبط جو ہمارے یہاں ہے, میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں. ضبط والمراد بالضبط حفظ المسموع. مراد کیا ہے اصل میں ضبط سے؟ کہ جو کچھ سنا گیا ہے, سنی گئی بات جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. یہ حفاظت کیسے ہے؟ کب سے لے کر کب تک؟ تو وہ سماع حدیث میں تحمل جب سے ہوگا, اور پھر ادا, یعنی جب وہ راوی جس نے حدیث سیکھی تھی, جو شاگرد تھا, اب وہ استاد بن گیا, وہ حدیث بیان کر رہا ہے, تو تب اس دور تک اس مسموع سنی ہوئی بات اس کی حفاظت لازمی ہے. وَتَثْبِيتُهُ مِنَ الْفُوَاتِ, اور اس کو محفوظ رکھا جائے اس بات کو جو اس نے سنی, کس چیز سے؟ بھول جانے سے, والاختلال, اور خلل پڑ جانے سے, بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِحْضَارِهِ, اس اعتبار سے, اس حیثیت سے کہ اس کو یہ ملکہ ہونا چاہیے, اس کو یہ صلاحیت ہونی چاہیے, اس کے لیے ممکن ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت وہ چیز جو اس نے سنی مسموع وہ اس کے سامنے مستحضر ہو. یہ نہیں کہ وہ کبھی بھولتا ہے, کبھی یاد آتا ہے, کبھی اس کے پاس نوٹس تھے تو کبھی نہیں ہے, تو اس طرح سے نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے یہاں پر ضبط کو دو طرح سے, اگر آج کا دور ہوتا تو ضبط کی کئی قسمیں ہو سکتی تھی, کہ اس کے پاس وہ آڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے, اس کے پاس وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے, اس کے پاس فلاں قسم کا اپیرٹس جس میں ریکارڈ, تو یہ آج تو کئی قسم کے تھے نا. اس زمانے میں ریکارڈنگ کے دو ہی طریقے تھے, ضبط کے دو ہی طریقے تھے, یا تو زبانی یاد رکھا جاتا تھا یا لکھ کے. تیسری کوئی صورت, الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت تھی کہ اگر اس زمانے میں یہ آڈیو ویڈیو معاملہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے فورجڈ ریکارڈنگز ہمارے پاس آج ایک اس میں مجھے ضمناً یاد آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جاتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس پہ مہر بنی ہوئی تھی, تو اسی مہر سے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اس کے بعد کچھ وقت تک وہ مہر دنیا میں رہی, خلافت راشدہ میں کچھ وقت تک. پھر وہ ایک کنویں میں گر گئی اور پورا پانی نکالا گیا اس کنویں کا, کہ کہیں وہ مہر, آج بھی وہ کنواں محفوظ ہے لیکن وہ مہر آج تک نہیں ملی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی. پتہ نہیں کہ بعد میں لوگ اس مہر کا استعمال کہاں کہاں کرتے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت. تو اسی طرح جو روات ہے ان کے نوٹس, ان کو دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے کئی روات کے بارے میں آپ دیکھیں گے, پھر بعد میں اس کے نوٹس جو ہے وہ غائب ہو گئے, وہ جل گئے, پانی گر گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت, کیونکہ جب ادا ہو گیا, جب وہ ٹرانسمٹ ہو گئے, جب وہ سند میں آ گئے, ریکارڈ ہو گئے, تو ممکن ہے کہ کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے, کیونکہ نوٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں جس طرح کتاب لکھتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ نے خود اسکول میں دیکھا ہوگا, جب آپ اپنے نوٹس بناتے تھے تو وہ نوٹس آپ ہی سمجھ پاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں تو ایک کلچر تھا رف کاپی مینٹین کرنے کا, تو اسکول میں جو ٹیچر کہتے تھے اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے تھے, وہ ہم ہی سمجھ پاتے تھے گھر میں کہ ہم نے ریکارڈ کیا کیا. یا اس وقت آپ جو نوٹس بناتے ہیں وہ آپ ہی سمجھ پائیں گے, کسی اور کے ہاتھ میں لگیں گے تو ممکن ہے کہ اختلاف کثیر پیدا ہو جاتا.
تو اس شخص نے جس کے وہ نوٹس ہوا کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ حدیث پڑھتا بھی ہے. اسی لیے کتاب کے ساتھ ہماری مسلم تہذیب کا یہ حصہ ہے کہ استاد اہم ہے. آپ دیکھتے ہیں حدیث میں جب آپ کتاب دی جاتی ہے کسی راوی کو, کسی شاگرد کو, تو ساتھ میں استاد اس سے سنتا ہے کہ یہ کتاب پڑھو, اور وہ سنتا ہے. اکثر جو حدثنا اخبارنا وغیرہ کے یہ سیگے ہیں اس پہ یہ بحث ہے. مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ نے اس پہ یہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بحث کی کہ ان کا کچھ مطلب ہے. یہ حدثنا یا حدثنی ان کا کچھ مطلب ہے. یہ محض حدثنا نہیں ہوتا ہے, اس کے ساتھ کتاب بھی ہوتی ہے. تو استاد کتاب پڑھ کے سناتا ہے کہ کیسے پڑھنی ہے. اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ وہاں پر کریکشنز کی جاتی تھی, چیزوں کو واضح کیا جاتا تھا. تو اسی لیے محض کتاب ملنا روایت سند کے لیے, روایت حدیث کے لیے کافی نہیں ہے جب تک نہ استاد کی طرف سے اجازت استاد تب دیتا تھا جب اس سے اس چیز پہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص کتاب کو سمجھ کے صحیح پڑھتا ہے, تب تک وہ نہیں دیتا تھا. تو یہ جو آج کی اجازہ ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں روایت حدیث میں جو اجازہ کا کردار ہے. اب یہاں پر ایک چیز ضمناً آ گئی تو اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. وہ ہے روایت کا عدل اور شہادت کا عدل. اس میں صاحب کتاب نے فرق کی. تو اس میں جو مسالک ہے کہ راوی کو کب عادل مانا جائے گا, تو اس میں کئی آرا ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ دو شخص, دو ماہرین جو ہے اسماء و رجال, جرح و تعدیل وغیرہ کے, وہ اگر کسی راوی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ عادل ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا. تو اس میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اگر صرف کسی راوی کی شہرت ہو تو اس کو وہ تب تک اس کی وہ شہرت قابل قبول نہیں ہے کہ یہ حدیث بیان کر رہا ہے, جب تک نہ شہرت اس اعتبار سے ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ عادل بھی ہے, قابل اعتبار بھی ہے, عدالت والا ہے. محض حدیث روایت کرنے کی شہرت نہیں, بلکہ یہ پتا ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ عادل ہے, قابل اعتماد ہے, اس کی عدالت محفوظ ہے, تب اس کی شہرت کو بحیثیت عدالت مانا جائے گا. جیسے امام احمد ابن حنبل ہے, ابن المدینی ہے, یا دوسرے جو ہمارے امام بخاری, دوسرے جو مشہور ہیں. اگر صرف یہ پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ حدیث کے شغل کے ساتھ وابستہ ہے, تو اس وابستگی کو علماء تب تک قبول نہیں کرتے جب تک نہ علماء جرح و تعدیل اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کر دے کہ یہ شخص جو ہے اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ حدیث کے باب میں روایت کر سکتا ہے, وہ حدیث کو محفوظ رکھتا ہے, وہ تمام ان عیوب سے پاک ہے جو عیوب ایک انسان کی عدالت کو مجروح کر دیتے. تو اس پہ مسالک ہے, کئی مسالک ہے. ایک مسلک جو اس میں شہادت اور عدالت کے حوالے سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ دو آدمی شاہد بھی ہونے چاہیے اگر عدالت کا مسئلہ ہے, کورٹ کا مسئلہ ہے, اور دو راوی, دو یہ ہونے چاہیے محققین جو یہ بتائے کہ یہ شخص جو ہے جو حدیث روایت کر رہا ہے اس کی عدالت محفوظ ہے. یہ اہل المدینہ جو ان کے فقہا تھے ان کا مسلک ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کافی ہے, اگر وہ کسی کی یہ توثیق کر دے کہ یہ شخص جو ہے یہ عادل راوی ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا. اس کو بیان کیا جاتا ہے قاضی ابو بکر الباقلانی کے حوالے سے. ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ شہادت کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے اور روایت کے لیے ایک ہونا چاہیے. یہ امام فخر الدین اور آمدی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ شہرت کافی ہے, لیکن وہ شہرت اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ اس راوی کی عدالت جو ہے وہ قابل اعتبار ہے, اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے. بہرحال اس میں بحث ہے. عمومی طور پر چیز کو لیا جاتا ہے جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دو عالم, حدیث کے عالم, اگر کسی راوی کے بارے میں توثیق کر لے تو ان کی عدالت کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی راوی کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے تو ایسے راوی کے بارے میں کلیئر ہے کہ اس کو قبول کیا جائے, وہ عادل ہے, کیونکہ امام بخاری اس کو قبول کر رہے ہیں, امام مسلم اس کو قبول کر رہے ہیں.
اس پہ بھی پھر آگے جا کر بحث ہے کہ امام بخاری کے یہاں کچھ روات ایسے ہیں جن کے بارے میں عدالت کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام بخاری اور امام مسلم نے ان کو لایا ہے تو قبول کیا جائے گا۔ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اہتمام کر رہا ہے، کوئی صاحب کتاب اہتمام کر رہا ہے کہ میں صرف اس راوی کی روایت لوں گا جس کی عدالت ثابت ہو، اور اگر وہ کر رہا ہے اس سے حدیث بیان کسی ایسے راوی سے، تو سمجھ لینا چاہیے، اور وہ قابل اعتماد کتاب لکھنے والا ہونا چاہیے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ راوی جو ہے جس کا تذکرہ اس صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے یہ قابل اعتبار ہے۔ بہرحال کئی طرح سے اس پہ بحث ہوئی ہے، چونکہ یہاں وہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے ماتن نے ایک جملہ لایا یہاں پر جس میں عدالت اور شہادت کی بحث لائی، تو ایک چیز یہاں پر سمجھ لیجئے کہ حدیث روایت کرنا یہ اس سے مختلف ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جو نظام شہادت ہے۔ حدیث روایت کرنا الگ چیز ہے اور عدالت میں گواہی دینا ایک الگ چیز ہے۔ ایک راوی کے بارے میں دو محدثین جب اس کی توثیق کر لیتے ہیں کہ یہ عادل ہے، اس کو قبول کیا جائے گا، محض اگر نام ہے، آپ نے پڑھا ہے، اگر محض نام آیا ہے، سند میں نام ہے، کچھ نہیں، نہ کسی نے تعدیل کی ہے نہ کسی نے جرح کی ہے، تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے جہالت پڑھی ہے، تو وہ راوی مجہول مانا جائے گا، اس کی جہالت ہے تو وہ جہالت دور کرنی ہے۔ تو جہالت کیسے دور ہوگی؟ پھر دیکھا جائے گا کہ کسی اور نے اس سے روایت تو نہیں کیا ہے جس نے اس کی تعدیل بھی کی ہے، تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ بہرحال یہ بحث ہے جو علماء نے کی ہے، انشاءاللہ اگر آگے جا کر کہیں اس پہ پھر بات کرنے کا موقع ملا تو اس پہ بات ہوگی۔ تو اپنی بات کو میں یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔